اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق اللہ العظیم. امہات المؤمنین خاتون جنت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق جو بہتان منافقین نے گھڑا تھا، مزید اللہ کریم فرماتے لولا کیوں ایسے نہ ہوا اس سمعتموہم جب تم نے یہ بہتان سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم نے جب یہ بات سنی، ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا کہ مسلمان مرد اور عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، کیا کہتے کہ یہ تو کھلا بہتان ہے. نبی کی گھر والی کے بارے میں اگر تم نے ایسے بات سنی تو تم ابھی دیکھیں قیامت تک آنے والوں کو کتنا سبق ملا کہ تمہیں جب علم نہیں ہے کیوں کہتے ہو بھائی. اس نے ایک بات کی، اس نے بات کی، اس نے بات کی، تمہیں علم نہیں ہے تو بولے یار منع ہے شریعت میں. نہیں، تمہیں ویسے مزہ آتا ہے. ہاں، سن کر انسان کے جھوٹے ہونے اور ہلاک ہونے کے لیے کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے بڑھائی. یہ ہمارے ہاں یہ وبا اس قدر ہے کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی وبا ہے. اللہ کریم نے اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسے کیوں نہ ہوا کہ جب تک تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے، کیونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے. نہیں، لوگ سن کر کہتے ہیں کہ یہ کھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، بے حقیقت ہے. یہ قانون تمہارے لیے ہے کہ جب تک دلائل نہیں ہو وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، پہلے کوئی بھی بات، میرے پاس کتنے باتیں آتی ہیں فلاں یوں کیا، پھر میں نے بولا بھائی میں نہیں مانتا. ہو سکتا ہے آپ مبالغہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ سمجھے نہ ہوں، یہ غلط ہے. بعض گمراہ بے باک یہ کہ گزرے تھے ہیں کہ پیارے آقا دو جہان کو معاذ اللہ اس معاملے میں بدگمانی ہو گئی تھی. ایسے مفتری، ایسے جھوٹے. حالانکہ میں نے صحابہ کے بارے میں بتا کہ صحابہ کرام، صحابیات، وہ کہتے ہمیں اس میں تردد نہیں ہے. پیارے آقا دو جہان کو تو 100% پتا. اس دور میں ارے اس نبی کے اوپر تم نے ایمان لایا، اس کے بارے میں ایسے گمان کہ وہ کرتے ہو، کہتے نہیں اس کو بھی بدگمانی تھی. یہ مفتریوں بڑے قذاب یعنی جھوٹے بہتان لگانے والے ہیں. شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی یہ کہنا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نیک گمان کیوں نہ کیا. تو کیسے ممکن تھا کہ حضور علیہ السلام بدگمانی کرتے اور پیارے آقا دو جان کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بڑی سیاہ بات ہی نہیں ہے، خاص کر ایسے حالت میں جب کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ پیارے آقا دو جہان نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں، بولا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں، اور اس سے معلوم ہے کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے، اور جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی موافقت و تصدیق کرنا ناروا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز زیادہ ہے. میں نے بولا شرابی بدکار پر جو ایک گندا انسان ہے بولے اس کو معاف نہیں کرو، اس کو کیونکہ اس کی ویسی بھی عادت خراب ہے. لیکن اگر نیک انسان ہے تو وہ تو سب سے پہلے تو ہے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی. آپ نے فوراً
اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی شریعت میں منع ہے، اور پھر بغیر تحقیق ڈنڈورا کر رہے ہیں، یہ منع ہے۔ اللہ کریم نے سورہ حجرات 12 نمبر آیت میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، کہ بہت سارے بدگمانی ایسے ہوتی ہے، گناہ ہے، خواہ مخواہ کی بدگمانیاں کر رہے ہو۔ یہ بدگمانی کیا ہے کہ تیرے نفس میں شیطان نے بار ڈال دیا، تم لگ گیا۔ خاص کر مجھے جو تجربہ ہے، اگر کسی دیندار لوگ جو دین کی تبلیغ کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، اس کے سفید کپڑے میں اگر دیکھ لے، اچھی حالت میں دیکھے، فرد دیکھ لینا، منافقین پھر وہ یہ وہ ایسے جیسے اس کے گھر سے انہوں نے ڈاکہ کیا ہوئے، آج تو کار میں گھوم رہا ہے، آج تو یہ بھائی تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو بھی جائے۔ اگر ایک شرابی کبابی اگر دنیا کے رزق معلوم ہے تو نے تو اس کے بارے میں کبھی نہیں کہا، اور ایک دیندار شخص کے بارے میں ایسے تمہیں آگ لگے۔ عثمان بن عفان کو دیکھے، صحیح بات ہے، عبد الرحمن بن عوف، کتنے بھئی اللہ تعالیٰ کی دین ہے جس کو بھی نوازے، لیکن خاص کر کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ کہ اکثریت دینداروں کو یہ ہوتی ہے کہ وہ حرام سے بچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اکثریت کہہ رہا ہوں کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہوں گے، اللہ بچائے۔ تو حدیث مبارکہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب سے بدگمانی کی، کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بھائی گمان کیا ہے جی؟ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کچھ بھی نہیں ہے۔ گمان کیا ہے؟ تو اس پر دیواریں کھڑے کر رہے ہیں، بنیادیں باندھ رہے ہیں۔ یہ شخص بہت دور سے یہاں پہ آتا ہے، مثال کے طور پہ میں نے سنا یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اب کوئی بولے گا یار یہ امام کے پاس آتے میرے خیال ہے کچھ تو ہو رہا ہے، یہ بھائی 3-4 بستیاں چھوڑ کے یہ ادھر سے آ رہے، کچھ تو ہے۔ تو بھائی یہ کیوں نہیں کہتے یار اس کو دین کا کتنا شوق ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ تو بھی نہیں، کچھ تو ہے کہ بھئی ہمارے محلے کا تھوڑی ہے، یہ لائق بھائی بھی میرے خیال ہے امام سے کچھ اس کو دے رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، تو امام صاحب کے پاس آ رہا ہے، پتہ ہے یہ امام صاحب صحیح نہیں ہے۔ یہ بدگمانیاں، یہ وہ بات ہے جو میرے پریکٹیکل میرے تک آئی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہاں، اور ہمیں اللہ پوری زندگی اللہ کا کلام سن کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے لیے پھر بھی بد دعا نہیں کرتے، لیکن ان کا یہ حال جو ہے نا قابل افسوس ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسن ظن عمدہ عبادت ہے۔ حسن ظن، اس میں تعویل کرو جب تک گنجائش ہے، اچھا گمان کرو، اس میں اچھا گمان بھی آ سکتا ہے، برا، اچھا گمان کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جب تک کہ کنفرم نہ ہو اپنے قرینے پر، اپنے قیاس پر کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ منع ہے نا، لیکن آپ اچھا گمان کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ میں اس دن کوئی کام تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ پیسے اس نے دیکھے، وہ گنے، دوبارہ اس نے گنے، تو میں نے بولا کیوں گنے پتہ ہے تمہیں؟ میں نے بولا اس نے گنے، انہوں نے بولا کہ کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب کو غلط نوٹ مل جائے یا کم مل جائے۔ میں نے بولا اس لیے گن رہا ہے، اس لیے نہیں گن رہا کہ کہیں امام صاحب کو زیادہ نہ چلے جائے۔ میں نے بولا حسن ظن اس کو کہتے ہیں، اور وہ گن رہا ہے نا، آپ بالفرض گن رہے ہیں، تو یہ کتنی اچھی نیت ہے بھائی، کہیں کم تو نہیں ہے، کہیں غلط نوٹ تو نہیں ہے۔ اگر آپ نے بولا کہیں زیادہ تو نہیں ہے، یہ یعنی اس طرف کہ کہیں میرے نقصان تو نہیں ہے، تو اس طرف لے جا، یہ تھوڑا سا یوں کر دینا، بات ثواب پہ چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ میں حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل یہ بچہ نمازی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کے داڑھی پہ نہیں جانا، اس کے نمازوں پہ نہیں جانا،
بولے کسی کے 10 روپے اس کے حوالے آ گئے پھر تو آگ بگولے بھائی ٹھیک ہے، غربت ہوگی، کسی کی بھی 10 روپے لیے ہوں گے پھر نہیں لوٹا سکے گا. اب یہ لگ گیا، ہاں میرے 10 روپے کھائے ہوئے ہیں. ہاں ایک آیا بولا میرے پیسے نہیں دیتے. میں نے بولا میں آپ کو قرآن پاک کا فتویٰ سناتا ہوں، اگر تمہارا مقروض وہ نادار ہے تو اللہ فرماتا ہے یا اس کو ڈھیل دے دے اور یا جو ہے نا اس کو صدقہ کر دے. بولو کیوں، ایسے کیوں کروں؟ تو میں نے بولا بھائی تو نے فتویٰ پوچھا، میں نے بولا قرآن میں یہ ہے. ہاں بہت بھائی اتنا ثواب ہے اگر آپ کو پتہ چل گیا تو. آج کل تو مثال کے طور پہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ میں اپنے آپ کو لے لوں گا، میرے پاس بینک میں کروڑوں روپے ہیں، لیکن آپ بولیں کہ استاد جی میں آپ کو بہت جلد مجھے بس ایک 50 لاکھ اس میں دے دے، میں آپ کو انتہائی جتنی آپ کی ضرورت ہے یا جو کر رہے ہیں میں آپ کو لوٹا دوں گا. میں بولوں گا کیوں دوں؟ حالانکہ یہ تو کارآمد ہے نا. ایسے جیسے بچے نے کہا اب قرض حسنہ دے دے، آپ کو اللہ نے نوازا، اگر صدقہ نہیں دے سکتے، فری نہیں دے سکتے تو وہ انڈے تھوڑی دے رہے پیسے. لیکن ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتے. ہم بہت ساری بدگمانیاں تھی، شیطان کہتا ہے کل کہیں نہ دے، کل کہیں یہ مر جائے. ارے بھائی آپ اللہ کی ذات پر اعتماد کریں، اللہ نے نوازا. ایک غریب ہمارے در پہ جب آتا ہے نا کہ ہائے بھائی ہمیں ضرورت ہے تو ہم وہ غصہ دکھاتے ہیں. آپ کا بھی ذاتی تجربہ ہے، جس سے امید ہے اس کو تو قرض دے دیتے ہیں، جس سے امید نہیں ہے ایسے جلال میں آ جاتے ہیں، اس کو معاف بھی نہیں کرتے. بھی اللہ کا امتحان ہے یہی نا کہ آپ کو دے دیے پیسے، بھائی تو جلدی جب بھی ہو جائے مجھے لوٹا دینا. قرض حسنہ ہے، جلدی جلدی لوٹا دے، تنگ نہیں کرنا. آپ نے جیسے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو روزانہ تو نے 10,000 دیے، روزانہ تمہیں 10,000 روپے کا صدقے کا ثواب مل رہا ہے. بات بھی دیکھتا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھا محمل پاتے ہو تو اس کو برے بات کے طرف نہ لے جاؤ کہ نہیں میں اب تقریر کر رہا ہوں تو کوئی بیٹھا ہوا ہے. کل میرے شیخ نے ایک بات کی کہ دیکھو اس نے کوئی بات کسی کی، اس میں لوگوں نے بولا دیکھیں اب یہ ایک مجلس ہے، اس میں انسان مختلف باتیں کر دے، وہ مجالس جو ہے نا امانت پہ ہوتی ہے. اب اس کی غلط تعویل کر کے ایک بات لے کر ڈنڈورا کر کے ریکارڈ کر کے اس کے خلاف سازش کر دے، تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ایک نیک انسان کو تو بدنام کرنے کے در پہ اس کی چھوٹی سی باتیں لی اور وہ کر رہے تعویل کر رہے. گاڑی سے اترا ہوں میں کتنے بجے؟ 5:45 بجے، غالباً 6:45 کا ٹائم تھا. تو میں گاڑی سے اترا، ایک بندہ میرے سے مطلب گاڑی میں مذاق ہی کر رہے تھے کہ اللہ کا بھائی کیا جا رہا ہوں بابا جی کیا کھانے میں کیا ہے، میں یا درس میں آتا ہوں نا تو دوسرے نے بولا اللہ کا کرم ہے بریانی کرم ہے، میرا دل تو چاہ رہا بولوں کہنے والا کتا بڑا بے شرم ہے. استغفر اللہ. کیسے لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں بدگمانی سے بچنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. اللہ تعالیٰ آج یہ کہ ایک واقعہ پیش آیا اور اس میں اللہ کریم نے ہمیں یہ بات بتا دی کہ دیکھ بدگمانی جب تمہارے پاس کوئی پکے دلائل نہیں ہیں، ہاں بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک اچھے انسان کی علامت نہیں ہے. جب آپ کے پاس دروازے ہیں ایک اچھی تعویل کر سکتے ہو تو بدگمانی کی طرف کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ خاص کر ہم جو آج کل سن رہے ہیں کہ جس انداز سے ہم اپنی فیملیوں میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں اور شر اور جنگ اور جدال، یہ عورتوں میں بھی بہت زیادہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں بس وہ تو بس ایسے بات کی تعویل الٹے طرف لے جانا، الٹے طرف لے جانا. ارے ہم سمجھ گئے، ارے اس کے لیے پھر تعویل اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو بھی دین سے دور ہوتا ہے نا تو شیطان اور نفس کے اس میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں دین کے قریب کرتے. نیک لوگوں کے واقعات سننے سے کہ ان سے لوگوں نے کتنا برا کیا
لیکن انہوں نے کبھی برائی کے مقابلے میں برائی نہیں کی۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے، خاص کر پیارے آقا دو جہان اس دنیا میں جو اس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا، اس نے پریکٹیکل دنیا والوں کو دکھایا۔ اتنے بڑا مرتبہ ہو کر طائف کے شہر میں پتھر برس رہے ہیں، فرشتے آتے ہیں، بولے ذرا کہہ دینا بس کہ اب ان کا حال کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، میں تو ایسے نہیں کرنے والا، بلکہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو کہ یہ برباد نہ ہو جائے۔ تو ہم بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ماں باپ سے ہمیں زیادہ معزز ہے، ایسے کلمات نہیں کہ ہم اس کے لیے کہہ دیں، اس کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، تو پھر ان کے سنتوں کو زندہ کریں۔ اس کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ایسا دشمن جس کا واقعہ چل رہا ہے، قرآن کی 18 آیت اس کے اوپر اتری، اس سے بھی کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے 70 بار کہا ہے، اگر 70 سے زیادہ بار مغفرت پہ بھی معاف کرنا اللہ کر دے تو میں اسے زیادہ بھی مغفرت کر لیتا۔ اس دشمن کو اللہ اکبر کہ اب سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس نے کیا کچھ نہ کیا۔ اور آخر میں دنیا والوں کو میرے نبی نے بتا دیا۔ اللہ جن کو اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبے دیتا ہے نا کائنات میں، کلمہ گو انسان آج اپنے نبی کا جب نام لیتا ہے تو ہل جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسے نبی دیا۔ آج دنیا میں اگر اس ہستی کا اتنا نام سورج سے زیادہ چمکنے والا کیا ہے، اس نے اللہ کی بندگی لوگوں کو بتا دی کہ بندگی ایسے ہوتی ہے۔ ہم نام تو لیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی نہیں کرتے۔ بندہ تو وہ ہے جس کے بارے میں میرا رب بار بار کہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یا اللہ اس پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرما۔ میرے بھائی بیٹے یہاں جمع ہے، کریم اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے یہ بھائی، ان کے بچے، یہ خود پریشان حال ہیں، کریم اللہ یقیناً تیرے نیک بندوں پر زیادہ امتحان ہوتا ہے۔ یا اللہ کریم اللہ بہرحال اس قرآن کے درس کے برکت سے، نماز کے برکت سے اللہ ان کی مشکلیں دور فرما، اور یا اللہ جو اس سے درجات بلند ہوتے وہ تو اپنے فضل سے بلند کر دے۔ یا اللہ کریم اللہ خوشیوں کی جینا بھی عطا فرما اور شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا۔ بڑے کمزور ہیں یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما یا رب۔ وصلی اللہ